صرف ایک جملے سے بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ نماز میں دو جز ایسے ہیں جس کے بغیر نہ شیعہ کی نماز ہے نہ سنی کی نماز ہے. بہت مہربانی. ہاں بھائی ذرا ہاتھ کھول دینا. نماز کی بات ہے تو ہمارے ہاں نماز بندے ہاتھوں سے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. ہمارے شیعہ مذہب میں ہاتھ کھول کے نماز ہے. میں بھولا نہیں ہوں. اس جملے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو میری حاضری پوری ہو جائے گی, چونکہ مقصد حاضری ہے. دو جز ایسے ہیں, عزیز من میری طرف دیکھیے گا, ہاں آپ کی زیارت کو ثواب سمجھتا ہوں, جس کے بغیر نہ شیعہ کی نماز ہے نہ سنی کی نماز ہے. بولو تو آپ کی مہربانی ہے. ایک جز کا نام ہے سورہ فاتحہ اور ایک جز کا نام ہے تشہد میں درود. ہاں بھائی فون بھی کرتے رہیں, میری بات بھی سنتے رہیں. ہاں میں بھولا نہیں ہوں. میں پھر بات دہرا رہا ہوں تاکہ جو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے میری بات ان تک بھی پہنچ جائے. نہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے. میں بات آپ کے لیے بھی کر رہا ہوں. ہاں سلام ہو گیا ہو تو میرا بھی سلام قبول کیے دیگا. میں آپ کی زیارت چاہتا ہوں. ہاں چونکہ وقت نہیں ہے کہ بات کو روک روک کے کیا جائے, ناراض نہیں ہونا. نہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے نہ درود کے بغیر نماز ہے. اگلے جملے پہ اگر آپ نے ساتھ دیا تو اگلا جملہ کہوں گا, ورنہ اسی پہ چھوڑ دوں گا. نہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے نہ درود کے بغیر نماز ہے. اور دنیا ہم سے ایسے ہی لڑتی ہے, جھگڑتی ہے کہ شیعہ محمد و آل محمد کو ہی مانتے ہیں, کسی اور دروازے پہ نہیں جاتے, کسی اور دروازے پہ نہیں جھکتے, کسی اور کو نہیں مانتے. بھائی ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ نماز نہ فاتحہ کے بغیر ہے نہ درود کے بغیر نماز ہے. ہم سے نہ لڑو, لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو. اللہ نے نہ فاتحہ میں 14 کے سوا کسی کا ذکر کرنا پسند کیا ہے اور نہ درود میں 14 کے سوا کسی کو شامل کرنا گوارا. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنے مشکل وقت میں آپ بولے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. بیٹا میری طرف دیکھنا. ہاں نہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے نہ درود کے بغیر نماز ہے. بسم اللہ. قاضی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور انشاءاللہ وہ میرے بعد خطاب فرمائیں گے. جس طرح ترتیب ہے تو جتنی دیر وہ بیٹھ رہے ہیں میں صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں, دعا کیجئے گا. بسم اللہ. چونکہ ہوتی تو خشک ہیں لیکن یہ بھی کبھی کام آ جاتی ہیں. ہاں جب نمازی نماز پڑھتے ہوئے یہ اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو اللہ اس نمازی کو بلا فصل یہ حکم دیتا ہے کہ جب یہ اقرار کرتے ہو کہ عبادت مجھ اللہ کی ہے, مدد مجھ سے مانگنی ہے, تو اب میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ مجھ سے وہ دروازہ, مجھ سے وہ وسیلہ مانگو جو مجھ اللہ کو اللہ منوانے والا ہے. اللہ اکبر. حیدری وہ کون سا دروازہ ہے؟ میں بس بات سمیٹ رہا ہوں. مجھ سے یہ دعا مانگو, اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر
کون سا صراط مستقیم؟ اللہ خود اس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ یار لوگ پریشان ہو جاتے کہ قصیدہ قاضی وسیم نے پڑھنا ہے یا مولوی سے قصیدہ سننا پڑ رہا ہے۔ لیکن معافی چاہتا ہوں، جو قصیدہ وہ پڑھیں گے نا وہ ان کی قلم کا ہے، جو میں قصیدہ سنا رہا ہوں وہ صراط مستقیم کے حق میں خالق صراط مستقیم نے پڑھا ہے۔ اللہ فرماتے میں تمہیں وہ وسیلہ بتا رہا ہوں کہ کون سا صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین، ان کا راستہ، بولا نہیں ہوں، اس کا راستہ نہیں، ان کا راستہ۔ یا الذین جمع ہے، جمع اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے راستے پہ قائم رہنا ہے وہ اکیلا محمد نہیں ہے۔ جتنے بولے ہو میں شکر گزار ہوں۔ یا الذین اسماء موصولات جمع کا صیغہ دلیل ہے کہ اکیلا محمد نہیں بلکہ محمد کے ساتھ کچھ اور بھی محمد ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کے راستے پہ قائم رہنے کی دعا اللہ ہر نمازی سے منگوا رہا ہے وہ ایک محمد نہیں ہے، محمد کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں جو محمد جیسے ہیں۔ حیدری، لوگ ہم پہ ایسے اعتراض کرتے، شیعہ ہر وقت علی علی کرتے، ہر وقت علی علی کرتے ہیں۔ جتنا آپ نے چپ رہنا تھا میں نے رعایت دے دی ہے۔ اگلے جملے پہ میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو کھاتا علی کا ہے، مانتا بھی ہے کہ یہ علی کا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اور وہ بول نہیں رہا۔ یہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے، شیعہ محمد کو نہیں مانتے، شیعہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں۔ اس منبر پر ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں، سیدوں کی موجودگی میں میں یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، حق سیدہ کی قسم، ہم شیعہ اللہ کے بعد اگر مانتے ہیں تو صرف محمد کو مانتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں بھولا نہیں ہوں۔ اللہ کے بعد ہم اگر مانتے ہیں تو صرف محمد کو مانتے ہیں۔ سارے شیعہ ناراض ہو جائیں، میں جملہ پھر بھی کہہ رہا ہوں، خان صاحب ہم محمد کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اللہ کے بعد صرف محمد کو مانتے ہیں، بس محمد کو مانتے ہیں، فقط محمد کو مانتے ہیں، صرف محمد کو مانتے۔ سر اٹھانا، خدا کی قسم ہم شیعوں کا محمد سے عشق دیکھو کہ ہم محمد کے بعد بھی مانتے ہیں، تو محمد کو مانتے ہیں، پھر محمد کو مانتے ہیں، پھر محمد کو مانتے ہیں۔ آپ نہیں بولیں گے میں یہی رکا رہوں گا، ہم پھر محمد کو مانتے ہیں، پھر محمد کو مانتے ہیں۔ ہمارا عشق دیکھو کہ ہم شیعہ 14 صدیوں سے اگر کسی کا انتظار بھی کرتے ہیں تو کسی غیر کا نہیں، محمد۔ بڑی مہربانی صاحب۔ حیدری، ایک سورہ فاتحہ ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ ایک درود ہے، جنگ والے جانتے ہیں میں اس موضوع پہ 1.5 اشرا پڑھ سکتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے پڑھا بھی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وقت کی نزاکت ہے کہ میں سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ نہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے، نہیں بولو گے نا تو میں بھی یہاں کھڑا رہوں گا۔ نہ فاتحہ کے بغیر
نماز ہے، نہ درود کے بغیر نماز ہے۔ اچھا جی، درود ہم بھی پڑھتے ہیں نماز میں، ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، باقیوں کو آتا نہیں تو سارے بول دیں اللہم صلی علی۔ ہاں بھائی سوتے بھی جانا، میری بات بھی سنتے جانا، ہاں جگائیں ان کو، سونا نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ خطیب آدمی ہوں، اگر 1 منٹ زیادہ ہو جائے تو میں اپنے بعد والوں سے معافی چاہتا ہوں۔ 2 کام ایسے ہیں بابا جی، 2 کام ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں، ایک ہے سونا، ایک ہے رونا۔ نہ سونا اختیار میں ہے، نہ رونا اختیار میں ہے۔ یہ اصل میں نفس کی خان صاحب کیفیت کا نام ہے۔ اندر سے مطمئن ہو نا بندہ تو نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے۔ بولنا اسی نے ہے جس کا بولنا علی کو پسند ہے۔ ہاں نیند کانٹوں پہ بھی آ جائے گی اگر اندر سے اطمینان ہو، اور اگر اندر سے مطمئن نہ ہو تو نیند مخمل کے بستر پہ نہیں آتی۔ ایک بندہ نہ بولے میں اپنے جملے پہ مطمئن ہوں۔ ہجرت کی رات کیفیتیں 2 تھیں، ایک کا نفس اتنا مطمئن تھا کہ وہ تلواروں کے سائے میں بھی سو رہا تھا، اور ایک اتنا بے چین تھا سایہ رحمت میں بھی رو رہا۔ نعرہ حیدری، بڑی مہربانی صاحب۔ درود ہم بھی پڑھتے ہیں، بس بات مکمل کر رہا ہوں۔ درود ہمارے بھائی بھی پڑھتے ہیں، جملہ جاگ کے سنیے گا۔ ہم درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد، بولو وآل محمد۔ ہمارے بھائی جو درود نماز میں پڑھتے ہیں، سپیکر والی بات نہیں کر رہا، نماز میں پڑھتے ہیں، وہ درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بس درود ختم۔ میں نے ایک مولانا سے پوچھا قبلہ یہ وہ والا تو نہیں جو آپ نے سپیکر میں پڑھا تھا؟ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے، تھوڑا سا بھائی ایکو کم کرنا، ایکو تھوڑا سا کم کرو۔ ہاں یہ وہ والا درود تو نہیں جو آپ نے سپیکر میں پڑھا تھا، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ۔ بھئی جب سپیکر میں وہ پڑھا ہے تو نماز میں بھی پڑھو۔ حد یار تو اڈی چوپ دی۔ بھئی جب سپیکر میں پڑھتے ہو تو وہی درود نماز میں بھی پڑھو، پڑھو وَعَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ۔ مولانا کہتے ہیں اگر سپیکر والا نماز میں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ جو سمجھ کے نہیں بولے گا مجھے دکھ ہوگا۔ اگر سپیکر والا نماز میں پڑھا، بابا جی کو جگہ دے، بابا جی کو جگہ دے، بسم اللہ۔ ہاں باقیوں کو جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پہ تشریف رکھیں۔ ہاں بڑی مہربانی آپ کی، توجہ ہے جی صاحبان، میں بات مکمل کر لوں نا؟ ہاں جو ہاں بیٹا ذرا جلدی آ جاؤ، میرا بیٹا چاند، ہاں جلدی آ جاؤ۔ ذہن میری طرف رہے صاحب، میں بس بات سمیٹ رہا ہوں۔ جو سپیکر میں پڑھا ہے وہ نماز میں کیوں نہیں پڑھتے؟ مولانا کہیں گے سپیکر والا اگر نماز میں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک بندہ نہ بولے میں اپنے فکرے پہ خود اپنے آپ کو داد دے لوں گا۔ جو سپیکر میں پڑھا ہے وہ نماز میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا نماز میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا مولانا آپ نے تسلیم کر لیا نا کہ پھر سیاست کا درود اور ہے، عبادت کا درود اور۔ ہائے 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 حیدری، بس آپ اتنا بول پڑے میں شکر گزار ہوں۔ بھئی سپیکر میں کیوں نہیں پڑھا؟ جی وہ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو
تو پھر پتا چل گیا نا کہ گروہ دو ہیں. ایک وہ ہیں جن کا ذکر نماز میں کرو تو نماز نہیں ہوتی. ایک وہ ہے جن کا ذکر کر دو تو نماز نہیں ہوتی. ایک وہ ہے جن کا ذکر نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی. ایک وہ ہے جن کا ذکر نماز میں واجب ہے. ایک وہ ہے جن کا ذکر نماز میں حرام ہے. پھر تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ جن میں واجب اور حرام کا فرق ہو وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. ہائے 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 اللہ اکبر. حیدری بس بات مکمل. آپ نے اتنا خوبصورت سن لیا ہے تو بات مکمل کر رہا ہوں. جن کا سپیکر جن کا نماز میں ذکر حرام ہے وہ اور ہیں. جن کا ذکر نماز میں واجب ہے وہ اور ہیں. ہم سے لڑتے ہو. شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. ارے بھائی ہماری مجلس میں آؤ, ہمارے پہلو کی زینت بنو. ہم تو صدیوں سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. کون کہتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ اس منبر کی طہارت کی قسم ہے جیسے ہم مانتے ہیں تم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے صحابی کی عزت کیا ہے. صحابہ کی عزت سیکھنی ہے تو ہم سے سیکھو. خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, حق سیدہ کی قسم, یہ شیعوں کے دل میں صحابیوں کا احترام ہے کہ شیعہ خطیب, شیعہ ذاکر, شیعہ ماتمی, شیعہ عزادار مرتا مر جائے گا لیکن کبھی بھول کر بھی یزید کو رضی اللہ نہیں. ہائے 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 آہا. حیدری بس آپ کی مہربانی جملہ مکمل ہو جائے. ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ صحابہ کو صحابہ مانو, اہل بیت کو اہل بیت مانو. آپ تو ناراض ہو گئے. صحابہ کو صحابہ مانو, اہل بیت کو اہل بیت مانو. صحابی اہل بیت نہیں ہو سکتے, اہل بیت صحابہ نہیں ہو سکتے. سر اٹھانا, اس لیے کہ ہدیے والے اور ہیں, صدقے والے اور ہیں, زکات والے اور ہیں, خمس والے اور ہیں. نہیں میں فکرہ بدل دیتا ہوں. اس منبر کی طہارت کی قسم ہے اسی جملے پہ بولو گے, نہیں بولو گے اسی پہ چھوڑ دینا ہے چونکہ وقت نہیں ہے. صحابی جتنی بھی بلندی پہ چلا جائے, اس جملے پہ مجمع صرف مجمع سے نہیں منبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے دعا لینا چاہتا ہوں. صحابی جتنی بلندی پہ ہو, اس سے بڑا اور ہم کیا کریں. صحابی عرش پر بیٹھ جائے, اور کیا پڑھوں, اس سے بلندی کیا کروں. صحابی عرش پر بیٹھ جائے, وہ عرش پر بیٹھ کر بھی محمد کا نوکر کہلائے گا. حسین مٹی پہ بیٹھا ہو, وہ مٹی پہ بیٹھ کر محمد کا بیٹا کہے. نعرہ حیدری. سامعین محترم